تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر ہیں، اسی کو سجتی ہیں، اور بے پناہ درود و سلام اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن پہ آپ کا رب خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ الحمدللہ اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہم اس وقت اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت ذکر پاک کی محفل میں اکٹھے ہیں، اور جیسا کہ مجھ سے قبل دوستوں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم سب کو چاہیے یہ کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو دل و جان سے اپنائیں۔ خطیب صاحب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہے تھے، انہوں نے جن دوستوں کو پڑھنے کا علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اتفاق ہوئے، انہوں نے پہلے ایک لکھی ہے اس عنوان کے ساتھ کتاب کہ جس کا نام ہے شکوہ۔ رب تعالیٰ کے آگے مختلف وقت نہیں کہ میں اس لمبے چوڑے اس کو پورے کو بیان کروں، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے رہے یہ کیا یہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جواب شکوہ بھی لکھی، اور جب لکھتے لکھتے آخر جو انہوں نے کیا ہے نا، علامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے ایک ولی تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے خوبصورت استغاثے اپنے رب کے حضور عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دن یوں بھی عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے کریم رب تو بے پناہ بلند و بالا شانوں والا ہے، سبحان اللہ، تو غنی ہے از ہر دو عالم، اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ من فقیر، میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، کمزور سا بندہ ہوں، میرے پاس ہے کیا، تو ہے، میں ہوں، تو وہ انتہا میں یہ انتہا، تیری شان بے پناہ بلند و بالا، اور میری کیا وقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کے آگے عرض کرتے ہیں یہی کہتے ہوئے کہ تو اگر میرے سے اگر حساب نہ لے، مجھے کٹہرے میں نہ کھڑا کرے، تو اپنی طرف دیکھ، تیری کتنی بلند و بالا شان ہے، مجھ جیسے کمزور حقیر آج اس سے بندے کو تو کٹہرے میں کھڑا کرے، یہ تیری شان کے لائق نہیں، تو بہت بلند و بالا ہے، تو اگر مجھے ایسے ہی معاف کر دے، نہ مجھے ادھر کھڑا کرے، کیونکہ اگر تو کھڑا کر دے گا۔ اور اس موقع پہ مجھے اپنے شیخ کامل یاد آتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے دوستوں، اور آپ نے مجھے تو ایک بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار آپ نے مجھے میری تربیت فرماتے ہوئے مجھے ہمیشہ فرماتے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کر کہ یا اللہ میرا نامہ اعمال نہ کھولنا۔ آپ فرمایا کرتے کہ یاد رکھ کہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا نا وہ پھنس جائے گا، اس کے آگے ہمیشہ یہ دعا مانگا کر۔ ادھر علامہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو میرا نہ کھولے نامہ اعمال، مجھے نہ کٹہرے میں کھڑا کرے، میرا حساب کتاب نہ لے، تو پھر تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیرا تو کوئی کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اگر مجھے ادھر کھڑا نہیں کرے گا تو میرا کام بن جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے آگے تو فریاد کی جا سکتی ہے نا، تیرے سے تو مانگا کیا جا سکتا ہے، تیرے آگے تو صرف اور صرف عرض کی جا سکتی ہے، درخواست کی جا سکتی ہے کہ اے کریم کرم کر دے، فضل کر دے، تیرے آگے زور تو کسی کا بھی نہیں نا، اور یقینی بہنوں میں اس کے آگے زور کسی کا بھی نہیں ہے، جو چاہے کر دے، جیسے چاہے نواز دے، جسے چاہے جس طرح سے اس کو اوپر کرم فرما دے، وہ تو ایسا بے نیاز بادشاہ ہے دوستو۔ تربیتی حوالے سے اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ کرم فرما، احسان فرما، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں روح زمین پہ جو اس وقت سب سے زیادہ تیرا نافرمان ہے، جس کے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں، جو بہت ہی سب سے پیچھے ہے نا اس وقت، سب سے پیچھے،
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا چہرہ ہے کہ جو تیرا نافرمان ہے اور اس قدر نافرمان ہے کہ سب سے ہی پیچھے رہ گیا. اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ رات کو دکھا دیا. اللہ والے تھے جو اپنے رب سے مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کرم فرماتا تھا, دکھا دیا. اگلے دن رات سونے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ اب میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں کہ کرم فرمانا, آج مجھے وہ دکھا کہ جو اس وقت جتنے روئے زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں نا, پہلے میں نے وہ چلتے پھرتوں میں سے وہ دیکھنا چاہا کہ جو سب سے پیچھے ہے, اب میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے آگے ہے, جس کے اوپر تو نے کرم فرما رکھا ہے, جو اس وقت سب بندوں میں سب سے زیادہ تیرا قرب اسے نصیب ہوا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس بندے کی درخواست کو قبول کیا, اور ان کے سامنے جو آتا ہے وہی بندہ ہوتا ہے جو ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا. جو سب سے پیچھے تھا اللہ تعالیٰ اب کیا دکھا رہے ہیں, وہ سب سے آگے ہے. سب سے پیچھے بھی وہی, اسی کو جب دیکھنا چاہا تو وہی, اور جو سب سے آگے کے لیے درخواست کی تو پھر وہی. اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کہ اے میرے کریم رب, تو تیری اپنی شانیں ہیں, تو اپنے معاملات کا, اپنی حکمتوں کا جاننے والا ہے, لیکن میں تیرے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھ نہیں پایا. کرم فرما, مجھے بتا کہ ایک رات پہلے سب سے جو پیچھے کا پوچھوں تو وہی, اور ایک رات بعد سب سے آگے والے کا پوچھوں تو وہی. یہ معاملہ کیا ہے, یہ کس انداز سے ہوا, یہ کیسے ممکن ہوا, کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں سمجھ نہیں پا رہا, مجھے سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو کہ معاملہ یوں ہوا کہ وہی تھا, وہ سب سے پیچھے تھا, لیکن جب صبح ہوئی وہ نکلا باہر, اور راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ میرا نام کہیں زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. اس کو کاغذ کا ٹکڑا تھا, اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا. اس نے اسے جب نیچے گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھایا. اسے اٹھانے کے بعد اس پہ گرد پڑی ہوئی تھی, ظاہر ہے سڑک پہ پڑا تھا, تو اس نے اسے صاف کیا. جب اس نے میرے نام کو صاف کر, بڑی عقیدت کے ساتھ کہ میرے رب کا نام ہے, زمین پہ پڑا ہے, اس سے صاف کرتا چلا گیا. وہ اس کے پاس یہی تھا کہ اس کے ہاتھ تھے, وہ میرے نام کو صاف کر رہا تھا, چمکا رہا تھا. وہ میرے نام کو صاف کرتا چلا گیا, جتنا وہ صاف کر سکتا تھا کر دیا, جتنی اس کی طاقت تھی. جب وہ میرے نام کو صاف کرتا گیا, میں اس کے گناہوں کو صاف کرتا چلا گیا. اس کے بعد اس نے, اللہ کے بندے نے کیا کیا کہ اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کوئی بلند سی جگہ ہو کہ میرے رب کا نام ہے, پھر کہیں نیچے نہ آ جائے, اس کے اوپر کسی کا پیر نہ آ جائے, اس کی بے حرمتی نہ ہو. جتنا اس کا ہاتھ جا سکتا تھا نا, اتنا اوپر کر کے اس نے کوئی اچھی درخت کی جگہ یا کوئی جگہ دیکھ کے ادھر اس کو لگا کے اچھی طرح سے محفوظ کر دیا کہ یہ جتنا اس کا ہاتھ جا سکتا تھا اتنا وہ اس نے اس کو رکھ دیا. اس کی جتنی طاقت تھی اس کے مطابق اس نے بلند ہاتھ کر کے کہ ادھر کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے, کوئی بے ادبی نہ ہو سکے. صاف کرتا گیا میرا نام, تو میں اس کے گناہ صاف کرتا گیا. اس نے اوپر کر کے رکھنے کی کوشش کی میرے نام کو, تو میں نے اسے وہاں سے اٹھا کے, وہ اس کی اپنی طاقت تھی کہ جدھر رکھ سکا. اور پھر ظاہر ہے جب میرا معاملہ آیا کہ وہ میرے نام کو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا, جب میری بات آئی تو میں نے اسے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا. بے نیاز بادشاہ, وہ بالکل بے نیاز, اسے کسی چیز کی بھی. اور اس طرف اگر دیکھا جائے نا, تو اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ اللہ والا کس کو جائے گا, سارے کا سارا وہ اللہ والے جو تھے نا کہ یا اللہ دکھا دو صحیح کون سا نافرمان بندہ ہے. یقینی طور پہ وہ اللہ والے نے اس بندے کو دیکھا, اللہ والے تھے نا, دیکھا تو صبح کیا کیا, کاغذ کا ٹکڑا دکھایا اور ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کہ اے میرے کریم رب, میرے شانوں والے رب, اگر تو میرے سے نہ بھی حساب لے, مجھے چھوڑ بھی دے, تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی, تجھے کیا فرق پڑے گا
تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا کام بن جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میرا نامہ اعمال نہیں کھلے گا۔ اور پھر جس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، جس حوالے سے میں نے یہ بات کی آپ کے ساتھ،